وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بہت الزامات برداشت کر لیے، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بھاری قیمت ادا کی، ہمارے 80,000 افراد شہید ہوئے، $150 بلین سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں آپریشن شروع کیا تو ہم سے مشاورت نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو بتاتے رہے کہ مسلط کی گئی افغان حکومت کو سیاسی حمایت حاصل نہیں۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن کی کاوشوں میں شراکت داری کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان امن عمل میں ہمارے مصالحانہ کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ کابل کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو کابل سے شہریوں کے محفوظ انخلا کا چیلنج درپیش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کابل سے مختلف ممالک کے شہریوں کے انخلا میں معاونت کر رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان نے بہت الزامات برداشت کر لیے، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سماجی فاصلے، ماسک کو نظر انداز کرنے اور SOPs کی خلاف ورزیوں کے باعث پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں پھر 30ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے مزید 3,842 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 75 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے مزید 3,477 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 7.1% ہو گئی۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک 24,923 مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 11,23,812 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 89,334 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 5,301 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 10,09,555 مریض اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 53,527 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 1,72,22,569 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں اب تک کل 4,55,40,221 کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک بار پھر دیگر صوبوں سے زیادہ 4,19,810 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے کل اموات 6,590 ہو گئیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے اب تک 3,79,574 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ یہاں کل ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں جو 11,527 ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,56,365 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے یہاں کل اموات 4,772 ہو گئیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 96,030 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک یہاں کل 851 افراد اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے بلوچستان میں 31,819 مریض اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں 335 افراد اس مرض سے انتقال کر چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے اب تک 30,597 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے باعث اب تک یہاں کل 678 مریض وفات پا چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 9,617 کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے اب تک 170 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب بلوچستان میں فوجی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے کیپٹن مادر وطن پر قربان ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد ہلاک ہو گیا، جس کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کے قلع قمع کے لیے آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے علاقے توبو گچک میں فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک کیپٹن شہید،
جبکہ 2 جوان زخمی ہو گئے۔ جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کا نام کاشف بتایا گیا ہے۔ زخمی جوانوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد سے کابل میں پھنسے غیر ملکیوں کے انخلا کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک کی ایئر فورس کے طیارے کابل سے مختلف ممالک کے لیے مسلسل پروازیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اقوام متحدہ کے 2 خصوصی طیارے بھی غیر ملکیوں خصوصاً یونائیٹڈ نیشن کے ارکان کو کابل سے نکالنے کے لیے اتوار کو پاکستان کی طرف متحرک دیکھے گئے ہیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل سے ٹیک آف کرنے والی اقوام متحدہ کی خصوصی پرواز UNO 201 نے اتوار کی صبح 11:08 پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ اسی ادارے کی دوسری پرواز UNO 202 نے 11:24 پر اسلام آباد میں لینڈنگ کی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق ترکش ایئر فورس کی خصوصی پرواز بھی کابل سے اسلام آباد کے درمیان پروازیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران امریکن ایئر فورس کے 1 درجن سے زائد طیارے کابل میں پھنسے غیر ملکیوں اور افغانیوں کو قطر اور دیگر ایئرپورٹس پر منتقل کر چکے ہیں، جبکہ رائل ایئر فورس کا کابل سے دبئی آپریشن جاری ہے۔ رائل آسٹریلین ایئر فورس کے طیارے بھی کابل سے دبئی آ جا رہے ہیں۔ اسپین ایئر فورس کا طیارہ بھی UAE اور کابل کے درمیان متحرک ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 1.2 ارب روپے کے جعلی انوائس اسکینڈل میں FBI کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ انہوں نے FBI کی 1.2 ارب روپے کی دائر 42 درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے نمٹایا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے FBI کی اپیلیں مسترد کر دیں اور ماہانہ عمل درآمد رپورٹ وفاقی محتسب کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ملزمان کو سنوائی کا حق دینے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بھی ہدایت کی۔ واضح رہے کہ FBI نے وفاقی ٹیکس محتسب کے سموٹو کیسز میں فیصلے کے خلاف صدر مملکت کو اپیل کر رکھی تھی۔ اسکینڈل میں FBI حکام نے جھوٹے دعوے داروں کو جزوی یا مکمل سیلز ٹیکس ریفنڈز ادا کیے تھے۔ FBI کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹیلیجنس نے اس جعل سازی کو پکڑا تھا۔ فیلڈ فارمیشن کو ریڈ الرٹ جاری ہونے کے باوجود ملوث حکام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے ذمہ داران کا تعین کرنے اور تادیبی کارروائی شروع کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ FBI نے 130 جعلی ریفنڈ کیسز سے نمٹنے کے لیے 6 انکوائری کمیٹیاں تشکیل دیں۔ انکوائری کمیٹیوں نے ذمہ داران کا تعین کرنے کے ساتھ چارج شیٹ کا مسودہ 30 روز میں پیش کرنا تھا۔ لاہور میں یوم آزادی پر رکشہ سوار خاتون سے نازیبا حرکت کرنے والے اوباش نوجوان اور ویڈیو بنانے والے شخص کی شناخت کر لی گئی۔ دونوں ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک CIA کو سونپ دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پولیس کی جانب سے واقعے کے خلاف SHO کی مدیریت میں تھانہ لاری اڈہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں راوی روڈ پر اوباش لڑکوں کو ایک چنگچی رکشے کا پیچھا کرتے اور ہلڑ بازی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی دوران چنگچی رکشے میں جانے والی ایک لڑکی کو سفید شرٹ میں ملبوس ایک اوباش نوجوان رکشے میں چڑھ کر زبردستی بوسہ دے کر فرار ہو جاتا ہے، جبکہ رکشے میں بیٹھی دوسری خاتون چپل اتار کر دوسرے لڑکوں کو قریب آنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر خواتین کو ہراساں کرنے کی ویڈیوز وائرل ہونے کے واقعات پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سخت نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور واقعات میں ملوث ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ خواتین کو ہراساں کرنے میں ملوث ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فی الفور ٹھوس اقدامات کیے جائیں، جبکہ اجتماعات یا پرہجوم مقامات پر خواتین کے تحفظ کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا کہ پرہجوم مقامات پر پولیس فورس کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین قابل عزت ہیں، انہیں پورا تحفظ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ ان واقعات میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔
صوبائی دارالحکومت لاہور میں مینار پاکستان پر ہونے والے ناخوشگوار واقعے کے بعد تحقیقات میں 66 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ 300 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے جبکہ 70 افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ راوی روڈ میں پولیس نے ویڈیو بنانے اور غیر اخلاقی حرکت کرنے والے ملزمان کی شناخت کر لی۔ تفصیلات کے مطابق مینار پاکستان میں خاتون سے دست درازی کے معاملے پر انویسٹیگیشن پولیس نے 70 سے زائد افراد کی شناخت مکمل کر لی ہے۔ پولیس نے جیو فینسنگ کی مدد سے 791 فون نمبرز شارٹ لسٹ کر لیے۔ ضلع کچہری کی عدالت نے 40 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزموں کو نادرہ کی ویڈیوز اور زیر حراست ملزموں کی مدد سے شناخت کیا گیا۔ میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد ملزمان جھنگ، سرگودھا اور دیگر اضلاع میں فرار ہو گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ٹک ٹاکر عائشہ بیگ کے ساتھی ریمبو کا بھی میڈیکل کروا لیا گیا۔ عائشہ اور اس کے ساتھی ریمبو کا بیان CIA پولیس نے ریکارڈ کر لیا۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے میں مزید دفعات شامل کی جا سکتی ہیں۔ پولیس نے جیو فینسنگ کی مدد سے 791 فون نمبرز شارٹ لسٹ کر لیے۔ شارٹ کیے گئے نمبرز میں سے 60 نمبر صرف لاہور کے مشکوک افراد کے ہیں، باقی تمام نمبر بیرون اضلاع کے رہائشیوں کے ہیں۔ شارٹ لسٹڈ کیے گئے نمبرز عائشہ اکرم کے پاس وقوع کے وقت موجود تھے۔ DIG انویسٹیگیشن شارق جمال کے مطابق انویسٹیگیشن پولیس نے 300 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی۔ 100 سے زائد افراد کو ابتدائی تفتیش کے لیے تحویل میں لیا گیا۔ پولیس نے گرفتار 40 ملزمان کو ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے 40 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ سیشن عدالت سے ملزم شہروز سعید کی 3 ستمبر تک ضمانت منظور کر لی گئی۔ پروسیکیوشن نے تفتیشی ٹیم کو شواہد اکٹھے کرنے اور وائرل ویڈیوز کو فرانزک کے لیے بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 71 سالہ بزرگ شہری کو پکڑنے پر نوٹس لے لیا اور بزرگ شہری کو تحقیقات کے بعد رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق جیو فینسنگ میں نمبر آنے پر ان تمام افراد سے تحقیقات کی۔ بہت سے ایسے افراد کے نمبر بھی سامنے آئے ہیں جن سے صرف پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لاہور اور پنجاب نیب فارغ ہو چکی، اب راولپنڈی نیب سے طلبی کی خبر آ گئی۔ یہ ایک کرپٹ ٹولہ ہے اور عمران خان اس کے سرپرست ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں احسن اقبال، عظمیٰ بخاری اور عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3.3 ٹریلین کے منصوبے لگانے والے پر 45 لاکھ کے پودے لگانے کا الزام لگایا گیا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کو بنجر کر دیا گیا، پنجاب کو گند کا ڈھیر بنا دیا۔ ملک ٹھیکے پر دینے والے پوچھتے ہیں شہباز شریف نے احسن اقبال کے بھائی کو ٹھیکہ دے دیا۔ 1 بلین کے اندر منصوبے لگائے شہباز شریف نے، ملتان میٹرو، لاہور میٹرو، اسلام آباد میٹرو اور راولپنڈی میٹرو، اور ادھر 126 ارب کے کھڈے کھدے ہوئے آج نیب کو نظر نہیں آتے کیونکہ اس کی نظر اسلام آباد ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے ڈائریکشن دی تھی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ مافیاز کی جیبیں بھرنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے بعد عمران FIR گٹھ جوڑ شروع ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 3 برسوں میں نیب، عمران خان اور شہزاد اکبر سب تھک گئے ہیں۔ میں مشورہ دینا چاہتی ہوں، میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب خود، کیونکہ نیب نیازی گٹھ جوڑ تو دفن ہو گیا، اس کے بعد نیازی FIA گٹھ جوڑ کا تماشا اور فراڈ شروع کیا گیا، اور اب میں یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب آپ چیئرمین نیب اور DG FIA بن جائیں، کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف تو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت میں بنے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہو گیا۔ آڈٹ رپورٹ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے سے متعلق حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر میں بے ضابطگی سے متعلق آڈٹ رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہوائی اڈے کے ATC ٹاور کے لیے غلط سائٹ کا انتخاب کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غلط سائٹ کے انتخاب سے قومی خزانے کو 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔
آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی عمارت اپنی تعمیر کا مقصد پورا نہیں کرتی تھی۔ ATC ٹاور سے مرکزی ٹرمینل کے شمال مغرب میں کھڑے طیارے نظر ہی نہیں آتے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر ATC کے لیے علیحدہ معاہدے کے ذریعے ایک اور عمارت تعمیر کی گئی۔ نئی عمارت کی تعمیر، سامان کی ترسیل اور تنصیب سے 2 کروڑ 10 لاکھ کا اضافی خرچ ہوا اور یہ نقصان بد انتظامی اور کمزور اندرونی کنٹرول کے باعث ہوا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اگست اور ستمبر 2020 میں نشاندہی کی گئی لیکن پروجیکٹ انتظامیہ نے جواب نہ دیا، لیکن ذمہ داروں کا تعین کر کے نقصان کو پورا کیا جائے۔